أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسماء حسنہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اور بھی میری ویڈیو اس سلسلے میں آتی رہی ہیں اور آپ نے دیکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے اسم سے آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور میں اکثر اپنے مضمون میں یا اکثر اپنے کسی ویڈیو میں یا اکثر یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا ایک اسم ایٹم بم سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے اس کو، اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کا کیوں ارشاد ہوتا کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب کہ قرآن میں کوئی خاص بات ایسی ہے، طاقت ایسی ہے، پاور ایسی ہے کہ پہاڑ بھی اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا، پہاڑ بھی اس کی شدت کو، اس کے ورلڈ کے افادیت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن میں ذکر ہے، خدا فرما رہا ہے، تو پھر اسی طرح اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں اس کے اندر بھی بہت اثر ہے۔ اور معصومین ہمارے فرماتے ہیں، رسول پاک ہمارے فرماتے ہیں کہ ان کو پڑھیں آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرض لا علاج ہے، اگر علاج کرانے سے وہ شفا نہیں مل رہی اس کو، تو وہ ڈیلی 100 دفعہ یا واحد پڑھ لیا کرے۔ یا واحد دیکھنے میں واحد کیا ہے جی، لیکن اللہ کا نام ہے، وہ غفور و رحیم جس نے پوری کائنات بنائی، آسمان زمین بنائے، ہر ایک کو رزق دیا، کیا عظیم خدا ہے وہ۔ اس جیسا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ تو ہی لائق خدا ہے، تو ہی لائق عبادت ہے۔ تو اتنی وسیع ہے کہ ہمارے لیے کتنی مہربانیاں، کتنی نعمتیں، تیری کس کس نعمت کو ہم جھٹلائیں۔ ہر قدم پہ تو نے نعمت دی، یہ سب ہمارے لیے اتاری ہیں، نہیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ امام ہمیں کیوں بتائیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بیماری کی شفا نہیں مل رہی تو یا واحد پڑھ لیا کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے واحد پڑھ لیں۔ اور اسی طرح دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، اگر کوئی آپ کو دشمن ہے، آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ یا رؤوف ہو یا رحیم ہو پڑھ لیں، 544 دفعہ پڑھ لیں آپ، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو 544 دفعہ۔ اکثر لوگ آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں، لیکن وہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ میرا پروفیشن والا کام ہی نہیں ہے، مجھے پیسہ نہیں کمانا، میں نے لوگوں کو بتانا ہے، میں نیکی کمانا چاہتا ہوں، میں ثواب کمانا چاہتا ہوں کہ میں رسول کی اور اماموں کی باتوں کو آگے پھیلاؤں، اس کا مجھے ثواب ملے۔ اسی لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو آگے شیئر کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ نے یہ نیت کر کے کہ اس کی حدیث کو، آپ نے رسول کی حدیث کو آگے شیئر کی، معصومین کی باتوں کو آگے شیئر کیے، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے یا رؤوف ہو یا رحیم ہو پڑھ لیا کریں۔ اور اگر آپ یا احد پڑھ لیں 1000 دفعہ، تو یقین کریں کہ نماز عشاء کے بعد آپ اس کو اپنا تنہائی میں آپ اس کو پڑھ لیا کریں، تو جب آپ اس کا ورد کریں گے تو ملائکہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ اتنا اس کے اندر فضیلت ہے اس میں، یا احد میں۔ یا احد 1000 دفعہ پڑھ لیں، آپ کے بے شمار کام ہوں گے اس سے۔ بس سچے دل سے آپ اس کو پڑھ لیں، مالک اس کو آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہیں، آپ کے ورد کو سن لیں، تو اور اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ اور اگر آپ پریشان حال ہیں، کوئی پیسے کی تنگی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو آپ یا غنیوں 1000 دفعہ پڑھ لیں، بعد نماز عشاء پڑھ لیں یا سوتے ٹائم پڑھ لیں۔ غنی ہونے کے لیے، صاحب ثروت ہونے کے لیے یا غنیوں آپ 1000 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی ہمارے معصومین، یہ جتنے عمل بتا رہا ہوں، یہ جو میں نے پڑھے ہوتے ہیں، یہ رسول پاک سے ہوتے ہیں یا میرے معصومین سے ہوتے ہیں، کچھ حضرت علی سے، کچھ اپنے امام جعفر صادق سے، کچھ امام باقر سے،
اور یہی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں، ان کی طرف دیکھ کے ہم نے آگے چلنا ہوتا ہے، یہی ہمارے لیے بہتری کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ کو کوئی مقصد ہو، جو مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو آپ نے یا رحیم ہو 5500 مرتبہ پڑھنا ہے کوئی خاص مقصد کے لیے۔ اسی طرح قرض ادا، آپ کے اوپر قرض چڑھ گیا، اس کو آپ نے ادا کرنا، تو اس کو یا رحیموں کی پڑھ لیں، آپ 507 دفعہ پڑھ لیا کریں، ڈیلی پڑھ لیا کریں، کچھ دن پڑھیں گے آپ کا قرض الغیب سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یا وہابو، آپ کے رزق کے لیے، آپ کے جیب کی جو کمی، پیسے کی کمی ہو رہی ہے اس کے لیے، لیکن اس کو رات کو 12 بجے کے بعد پڑھیں اور ہاتھ اس طرح بلند کر کے یا وہابو یا وہابو، اور یہ گریبان کھول لیا کریں، پیر میں سے جوتی اتار لیا کریں مصلے کے اوپر، ایک ہاتھ میں تسبیح رکھ کے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 200 دفعہ پڑھ لیں، اور استخاصہ نہیں جیسے خدا سے کرتے، آپ اس طرح کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا رزق کی کمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے یا پریشانی ختم نہیں ہو رہی تو آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفو، شادی کے رشتے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی کام لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تو یا آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ امام حق فرماتے ہیں یا باستو جو پڑھتا ہے 70 دفعہ پڑھ لیا کہ روزانہ، تاکہ اس کی رزق کی کمی دور ہو جائے گی، وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اور وہ فقر و فاقہ سے دور رہے گا۔ وہ اس کو 70 دفعہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں بھی لکھا ہوا ہے اس کی یہ حدیث کو، روایت کو، تو اس سے میں نے وہاں سے لیا ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی کرنی ہے، مراد پوری کرنی ہے، یا اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو درپیش ہیں اور دور ہی نہیں ہو رہے، تو آپ نے یہی کرنا ہے یا باستو یا باستو یا باستو، صرف رزق کے لیے نہیں، ہر مسائل کے لیے یا باستو یا باستو۔ جب یہ پڑھیں آپ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور کیونکہ جب تک درود شریف نہیں پڑھیں گے تو یہ آپ کی حاجت، یہ جو آپ کی دعا مانگی ہے، جو آپ نے ورد کیا ہے، یہ آسمان و زمین کے درمیان میں رہے گا، کیونکہ خدا فرماتا ہے جب آپ یہ پڑھیں گے، رسول کے تو نہیں ہمیں پتہ چلا نا کہ رسول نے فرمایا جب تک اس کو آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کی دعا آسمان کی طرف نہیں جاتی، جب آپ کی دعا آسمان کی طرف نہیں جائے گی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اول آخر 1 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ نے اس میں طاقت ڈالنی ہے، اس کی پرواز کو اٹھانا ہے، تو آپ اس کو جتنا پڑھیں گے اس کو وہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پڑھنے سے پہلے آپ نے اس کو درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی اس ویڈیو سے افادیت ہو اور وہ بھی ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کر سکیں، اور میری آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل جائے۔